عمران خان صاحب کو سہولتیں جو جیل مینول کے مطابق سہولتیں ہیں اور جو عدالتی حکم کے مطابق سہولتیں وہ نہیں دی جا رہی۔ ایک بات آپ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ عمران خان صاحب اس وقت وہ سزا یافتہ قیدی کے طور پہ نہیں ہے، سزا یافتہ قیدی کے طور پہ وہ جیل میں نہیں ہے، وہ انڈر ٹرائل ملزم ہے، مجرم نہیں ہے، وہ ملزم ہے۔ اور انڈر ٹرائل ملزم میں اور سزا یافتہ مجرم میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ سائفر کیس میں وہ بری ہو چکے ہیں، توشہ خانہ کی سزائیں معطل ہو چکی ہیں، اور عدت کیس میں وہ بری ہو چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو توشہ خانہ 1 تھا وہ ختم ہو چکا ہے، وہ بھی ہمایوں دلاور والا وہ بھی ختم ہو چکا ہے، اور 9 مئی کے مقدمات میں ان کی گرفتاری ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ صورتحال ہے کہ وہ اس وقت ایک انڈر ٹرائل ملزم، اور یہی سٹیٹس جو ہے وہ بشرا بی بی کا ہے، اور القادر ٹرسٹ میں ان کا ٹرائل چل رہا ہے، اور کوئی 9 مئی والے جھوٹے مقدمات ہیں، اور اس طرح سے یہ مقدمات چل رہے ہیں۔ تو لہٰذا ان کا اور ایک سزا یافتہ قیدی کا ایک بہت بڑا فرق ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو نہیں دی جا رہی وہ سہولتیں جس کے وہ حقدار ہیں قانونی طور پر۔ اور کل عمران خان صاحب نے باقاعدہ طور پہ جج صاحب کے ساتھ براہ راست ان کی گفتگو ہوئی جج صاحب کے ساتھ، اور ایک درخواست بھی دی گئی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے میرے بیٹوں سے بات نہیں کروائی جا رہی عدالتی حکم کے باوجود۔ تو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو بلایا گیا، اور عدالت نے بلایا، جج صاحب نے انسداد دہشت گردی عدالت کے جج جو ہیں وہ انہیں بلایا گیا، اور انہوں نے بلایا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو طاہر شاہ کو، ان کو بلایا، اور انہوں نے کہا کہ میرے حکم پر عمل کیوں نہیں ہو رہا۔ اور عمران خان صاحب نے براہ راست جج صاحب سے کہا کہ ایک تو میرے لیڈنگ وکلا اور سیاسی رہنما اور فیملی کو مجھ سے ملنے نہیں دیا جا رہا، نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے کہا کہ جیل میں نئے سٹاف کی تعیناتی کے بعد ملاقاتوں میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں، اور یہ کیسا اوپن ٹرائل ہے کہ میں اپنے وکلا سے مل بھی نہیں سکتا۔ 3 ہفتے ہو گئے مجھے میرے بیٹوں سے بات نہیں کرنے دی جا رہی، اور جیل انتظامیہ کبھی کوئی بہانہ بناتی ہے اور کبھی کوئی، عمران خان صاحب نے کہا۔ اور انہوں نے کہا کہ جیل انتظامیہ سے پوچھا جائے کہ میری بیٹوں سے بات کیوں نہیں کروا رہے، میرا آئینی اور قانونی حق ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ اپنے بیٹوں سے بات کروں۔ تو عدالت نے فوری طور پہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل طاہر شاہ کو روسٹم پر بلایا، اور یہ وہی طاہر شاہ ہیں جنہوں نے کل عمران خان صاحب سے بدتمیزی کی، اور انہیں بلایا، اور عدالت نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ ان کے بیٹوں سے بات کیوں نہیں کروا رہے۔ عمران خان صاحب نے کہا، تو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل نے کہا کہ جی عمران خان کے بیٹوں سے بات کروانے کے لیے کل فون ملایا، لیکن وہ موجود نہیں تھے، یعنی کہ عمران خان صاحب کے بیٹے موجود نہیں تھے۔ جب بھی ان کے بیٹوں کو فون ملاتے ہیں وہ دستیاب نہیں ہوتے، یہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل طاہر شاہ نے کہا۔ یہ وہی طاہر شاہ ہے جس کا علیمہ خان صاحب نے بتایا کہ انہوں نے بدتمیزی کی، اور بدتمیزی کے ساتھ ساتھ میڈیا کے ساتھ گفتگو کرنے سے بھی منع کیا عمران خان کو، اور بہت سارے سوالوں کے جواب عمران خان نہیں دے سکے گا۔ تو یہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو پھر جج کے سامنے ڈانٹ پلائی، اور انہوں نے کہا کہ تم پڑھے لکھے آدمی ہو، عقل کی بات کرو، اور انہوں نے کہا کہ جھوٹ نہ بولیں۔ عمران خان نے بیٹوں سے بات کرنے کے لیے پھر دوبارہ باقاعدہ درخواست کی، انہوں نے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل سے کہا، اور جج صاحب سے بھی کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بالکل غلط بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ فون ملاتے ہیں اور آگے سے فون ملتا نہیں، اور یہ کس زمانے کی بات کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے عمران خان صاحب نے کل 2 باتیں اور بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے جو ایکسرسائز میں مانگ رہا ہوں، ڈمپل مانگ رہا ہوں، وہ مجھے نہیں دے رہے، اور اگر ان کو زیادہ ہی مسئلہ ہے تو مجھے ڈمپل دیے جائیں، اور 15 منٹ کے لیے میں نے ایکسرسائز کرنا ہوتی ہے، یہ اپنی موجودگی میں، جیل کے حکام جو ہیں اپنی موجودگی میں یہ سارا کام کروائیں، اور اس کے بعد وہ ڈمپل واپس لے لیا کریں، اور مجھے ایکسرسائز کرنا ہے اور مجھے یہ چاہیے۔ ذرا وہ تھوڑا سا ڈولے شولے بناتے ہیں جی اس سے، اور کافی، کیونکہ انہی چیزوں سے وہ خوفزدہ ہوتے ہیں، اور یہ سب کچھ انہوں نے کہا کہ یہ کیا۔ عمران خان صاحب نے کل باقاعدہ طور پہ اس بارے میں آگاہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب ان سے پوچھیں، لیکن ظاہر ہے پھر عمران خان صاحب نے ایک اور بات بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ کمرہ عدالت میں 5 صحافی موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی باقی رپورٹرز کیوں نہیں آتے، اور انہیں باہر روکا گیا ہے۔ پھر اس کا یہ ہوا کہ عمران خان صاحب نے عدالت کی توجہ دلائی، انہوں نے کہا جی کہ پہلے باہر تمام صحافیوں کو بلائیں، اور یہ اوپن کورٹ ہے اور اوپن ٹرائل ہے، اور یہ جیل میں ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ خفیہ ٹرائل ہے، تو لہٰذا ان کو بلائیں۔ عدالت نے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو پھر بلا لیا،
اور انہوں نے کہا کہ آپ صحافیوں کو بلائیں جو باہر کھڑے ہیں. انہوں نے آ کے باہر بتایا جی کہ باہر کوئی صحافی نہیں ہے اور اس بات پہ، لیکن کمرہ عدالت میں جو موجود صحافی ہیں انہوں نے بتایا کہ جی باہر صحافی موجود ہیں اور یہ صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ یہ بات ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد صحافیوں نے کل باقاعدہ طور پر ایک درخواست دی اور انہوں نے کہا کہ جیل ٹرائل کوریج میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں اور ہمیں آزادانہ طریقے سے اپنا کام کرنے نہیں دیا جا رہا اور جیل حکام ذمہ دار ہیں. یہ درخواست بھی کل انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جمع کروا دی. اور عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے کتابیں چاہیے، مجھے کتابیں نہیں دے رہے، ڈمپل نہیں دے رہے، بچوں سے بات نہیں کروا رہے، اور اس لیے انہوں نے میرے اخبار کو بھی روک لیا ہے، کتابوں کی ترسیل روک دی ہے اور یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ بچوں سے بات کروانے کے متعلق انہوں نے کہا پہلے بھی یہ کرتے رہے ہیں. اب یہ ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں اب آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ عمران خان صاحب کو اس لیے یہ سارا کچھ پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے باتیں ماننے سے انکار کر دیا ہے اور انہیں جو چاپلوسی کے ساتھ جلسہ منسوخ کروایا گیا تھا، اب وہ ذرا تھوڑا سا وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 8 ستمبر کو جلسہ تو ہوگا. اب وہ 8 ستمبر کا جلسہ منسوخ کروانے کی انہوں نے بات کی عمران خان صاحب سے، وہ عمران خان صاحب نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی یہ نہیں ہو سکتا، 8 ستمبر کا جلسہ ہر صورت میں ہوگا. اور انہوں نے پورے پارٹی کو اور پارٹی رہنماؤں کو، تمام ایم این ایز، ایم پی ایز کو، ٹکٹ ہولڈرز کو، سب کو کہا ہے اور خاص طور پہ وکلا کو اور اسٹوڈنٹس سے کہا ہے کہ وہ ضرور نکلیں 8 ستمبر کو اور بھرپور طریقے سے شرکت کریں اور اس کے بعد پھر لاہور جلسے کی بھی تیاری کریں. یہ وہ معاملات ہیں جس کی وجہ سے ان کے لیے مسائل بنے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب پہ سختیاں جو ہیں وہ اسی لیے شروع کی گئی ہیں تاکہ صحیح باتیں جو ہیں وہ باہر نہ پہنچ سکیں. عمران خان صاحب سے کل عمر ایوب، شبلی فراز نے بھی ملاقات کی اور انہوں نے کل حماد اظہر پہ انہوں نے کہا جی کہ مکمل حمایت عمران خان صاحب نے کہا اور ان کو حماد اظہر سے کہیں کہ وہ اپنا کام جاری رکھیں اور روپوش رہیں بدستور اور فی الوقت قیادت روپوش جو ہے وہ باہر نہ آئے، کیونکہ یہ ایک غلط میسج، غلط خبر چلوائی گئی تھی باقاعدہ طور پہ. اور اس کے بعد ان کا خیال تھا کہ روپوش رہنما آئیں اور ان کو ہم سب کو گرفتار کر لیں اور خاص طور پہ مراد سعید کو. تو لیکن مراد سعید اور میاں اسلم اقبال اور کچھ اور بھی رہنما ہیں، تو لہٰذا وہ بات نہیں بن پائی اور معاملات ان سے قابو میں نہیں ہیں. اس کے بعد جیل انتظامیہ نے آج ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے اور انہوں نے کہا ہے جی کہ جیل مینول کے مطابق تمام سہولتیں ہم عمران خان صاحب کو دے رہے ہیں. اب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جیل مینول ملزمان کا اور ہے اور مجرمان کا اور ہے. تو عمران خان صاحب اس وقت ملزم ہیں، سزا یافتہ کے طور پہ وہ جیل میں نہیں ہیں اور ایک ملزم کو بہت زیادہ سہولیات میسر آتی ہیں لیکن وہ سہولیات عمران خان صاحب کو نہیں دی گئی. اور عمران خان صاحب کو یہ جو آج ابھی انہوں نے کیا جی ایک انگریزی اخبار دیا جا رہا ہے، لیکن کل عمران خان صاحب نے کہا کہ میری کتابیں بھی بند کی گئی ہیں اور اخبارات بھی بند کر دیے گئے ہیں، مجھے ایکسرسائز نہیں کرنے دی جا رہی، مجھے واک کرنے نہیں دی جا رہی اور یہ رکاوٹیں اٹکاتے ہیں. اور پھر جو گٹر کا ڈھکن ہے وہ بھی کھولا گیا ہے. اور یہ صرف ان کے ساتھ نہیں ہو رہا، کل ایک اور کام بھی ہوا عمران خان صاحب کے ساتھ ساتھ. کل ایک تو عمر سلطان صاحب کو میں نے آپ کو بتایا اٹھایا ہوا ہے اور جو ان کے سابق سیکورٹی گارڈ تھے ان کو بھی اٹھایا ہوا ہے. اب ایک کل جو کام ہوا ہے جی وہ ہوا ہے جیل سپرنٹ، ڈپٹی سپرنٹ جیل جو کہ لاپتہ ہیں بیچارے اور انہی کے پاس ہیں اور کہاں انہوں نے ان کی اہلیہ نے کل ایک کیس درخواست دی ہے. ان کے گھر پہ چھاپا مارا اور چھاپا مار کے تقریباً 25 لوگ وہ گئے ہیں اور مار کے ادھر ہی چھاپا ان کے ساتھ کیا ہے بدتمیزی کی اور ان کو ہراس کیا، ان کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا. اس کے بعد صرف یہی نہیں بلکہ ان کی اہلیہ نے بتایا کہ جو گٹر کا ڈھکن ہے، جو ان کے گھر کا گٹر کا ڈھکن ہے وہ کھول دیا گیا تھا اور اس کو بھی کہا گیا کہ ہمیں فون چاہیے ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ محمد اکرم کا. تو ظاہر ہے گھر پہ کچھ تھا ہی نہیں، تو اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا تھا. تو یہ سب کچھ بھی کیا جا رہا ہے، یعنی ہر طرف جو ہے وہ حالات خراب ہیں اور ہراسمنٹ بہت زیادہ کی جا رہی ہے اور خوفزدہ بہت کیا جا رہا ہے. اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے بعد جو انہوں نے سوچا تھا
جو انہوں نے سوچا تھا وہ بات نہیں بن پا رہی، اور اسی لیے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کی جو اہلیہ ہیں وہ جو اغوا ہوئے ہیں محمد اکرم، وہ کل انہوں نے باقاعدہ طور پہ درخواست دی ہے، اور درخواست دے کے انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ گھر میں میرے داخل ہو چکے ہیں 4 دفعہ، اور کچھ یونیفارم میں ہوتے ہیں، کچھ سادہ کپڑوں میں ہوتے ہیں، اور مجھے میرے بچوں کو کمرے میں بند کر کے میرے شوہر کا فون مانگا۔ میں نے بتایا کہ میرے پاس شوہر کا فون نہیں ہے۔ ان افراد نے فون تلاش کرنے کے لیے گھر کی سیوریج بھی کھول دی، لیکن ان کو کامیابی نہیں ہوئی، اور یہ مجھے ہراس کر رہے ہیں، لہٰذا ان کو کنٹرول کیا جائے۔